تھوڑے عرصے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا فواد چودھری، محمود مولوی، عمران اسماعیل کافی سرگرم ہوئے تھے، شاہ محمود سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور ایک بات جو کہی گئی تھی وہ یہ کہ جی ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہوگا، بات چیت کا راستہ اپنانا ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں جی مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور مشورے میں انہوں نے یہ بھی ایڈ کر دیا ہے کہ جناب آپ کو نون لیگ سے بھی بات کرنی ہوگی اور پیپلز پارٹی سے بھی بات کرنی ہوگی۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے، یہ جو رہنما جو بات کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں بات تو ہر کسی سے کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کھوٹے سکے ہیں، اور وقت کو دیکھ کر اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہر کوئی سمجھتا ہے اس وقت ملک بہت مشکل میں ہے، اور ملک بھی بحران میں ہے، پارٹی کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، تو دونوں کو سوچنا ہوگا، حکومت کو بھی سوچنا ہوگا اور پارٹی کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمیں آگے لائے عمل کیا ہونا چاہیے، بڑا کلیئر لائے عمل ہونا چاہیے پارٹی کے ساتھ۔ کیونکہ تھوڑی سی کنفیوژن ورکرز کے اندر آئی ہے کہ ایک طرف بیرسٹر گور صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ان کی جو پالیسی ہے یا ان کی جو باتیں ہیں وہ مفاہمتی انداز میں آگے بڑھتی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب جلسے ہوتے ہیں اس میں بڑی تیز ترار تقاریر ہو جاتی ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، جلسوں کے اندر اسی طرح زبان استعمال ہوتی ہے، لیکن آئی تھنک کہ لائے عمل بڑا کلیئر ہونا چاہیے اس وقت، کیونکہ جو مشکلات ہیں وہ لیکن کیوں نہیں سامنے ہے سب کو فیل بھی ہو لاہے رہا ہے، عمل اس وقت ہمیں اسپیس کلیئر کیوں نہیں ہے شوکت صاحب؟ ابھی آپ لوگ آئی تھنک تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے دعوت بھی دے رہے ہیں۔ اسد کیسر کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ جی پیپلز پارٹی سے رابطے ہوں گے، مذاکرات ہوں گے، بات چیت کی طرف جائیں گے، لیکن نون لیگ سے نہیں ہوں گے، تو آپ بھی کیا اسی بات کے قائل ہیں؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں میرا خیال یہ ہے نا کہ دیکھیں ایک طرف تو پارٹی مشکل میں ہے، اس کے لیے لائے عمل بنانا پارٹی کا کام ہے، ان کی لیڈرشپ کا کام ہے کہ سب کو بٹھا کے ایک لائے عمل دے تاکہ ورکر بھی پریشان نہ ہو، اور ورکر کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے یا مزاحمتی سیاست کرنی ہے یا مفاہمتی سیاست کرنی ہے یا کوئی راستہ نکالنا ہے، اور حکومت کو بھی اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ کچھ نہیں کر سکے ہیں۔ شہباز شریف حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، کتنے عرصے میں انہوں نے معاشی بحران ابھی تک نہیں ٹلا ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں اگر IMF کی قسط نہیں ملتی ہے تو ملک آگے نہیں چل سکتا۔ آپ نے 40,000 ارب کا قرضہ لے لیا جو پاکستان بننے تک صرف 46,000 ارب تھا، اب آ کے 40,000 اور کر دیا آپ نے، تو یہ ملک انتہائی اس میں بحرانوں کا شکار ہوا ہے۔ اس سے ملک کو نکالنے کے لیے بھی حکومت کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا پڑے گا، مفاہمتی راستہ اپنانا ہوگا۔ اس وقت PTI کو سپیس نہیں مل رہی، اور یہ بہت خطرناک بات ہے جمہوریت کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی کہ سب سے پاپولر جماعت کو آپ سپیس نہیں دے رہے ہیں۔ بیک فٹ پہ جانے کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں سپیس، پولیٹیکل سپیس کریٹ کرنی پڑے گی، ماحول بنانا پڑے گا جس میں آپ مذاکرات کر سکیں۔ آپ اگر ایک طرف عمران خان کے اوپر سختیاں کریں گے، ان کی بہنوں کو جیل میں ان کی ملاقاتوں پہ پابندیاں لگائیں گے، اور آپ غیر ناجائز مقدمے بنائیں گے ورکروں کے اوپر، دھمکیاں دیں گے، تو اس طرح تو معاملات نہیں چل سکتے، کیونکہ آپ کا ملک اتنا وہ نہیں ہے اس وقت، آپ کو اتنے اچھے کنڈیشن میں نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ کو سیاسی استحکام پیدا کرنے کی ضرورت ہے ملک میں، کیونکہ آپ کے سارے انویسٹر بھاگ رہے ہیں، تو زیادہ ذمہ داری تو حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے نا۔ جب آپ کے پاس انویسٹر نہیں ہوں گے، سرمایہ کاری نہیں آئیں گی اس ملک میں، تو ملک چلے گا کیسے؟ یہ سوچنا پڑے گا، صرف قرضوں پہ تو ملک نہیں چلتا۔ آپ نے اتنا عرصہ گزار دیا، آپ ابھی تک عمران خان کر رہے ہیں، عمران خان کے بغیر تو آپ کا کوئی سسٹم ہی نہیں چل رہا، آپ کا کوئی ٹی وی چینل، یعنی آپ نے نام بند کر دیا، سب بند کر دیا، لیکن اس کے بغیر تو کوئی ٹاک شو بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاپولر ہیں، اس کو تسلیم کیا جائے، سپیس دینی چاہیے پارٹی کو۔ ظاہر ہے پارٹی کے اندر اتنے آپ کے اختلافات ہیں، تو عمران اسماعیل صاحب اس پر بات بھی کر رہے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ سینئر قیادت جو ہے وہ نااہل ہے کہ وہ پارٹی کو صحیح مشورہ نہیں، آپ کے پاس کوئی ڈیزائن ہی نہیں ہے کہ اس جو سچویشن ہے، جو امپاس ہے، اس سے کیسے نکلیں۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کمیٹی بنی آپ لوگوں کی سیاسی کمیٹی، اس میں جو نام شامل ہے اس میں سب بڑے حیران بھی ہوئے، پھر دوبارہ بنی اور علی امین گنڈا پور کا نام اس میں شامل نہیں، تو یہ پارٹی کے اندر معاملات جو ہیں کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں لگ رہا ہے، جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ اس طریقے سے لے کر چل رہا ہے۔ دیکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جو لوگ رہ گئے ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
ہاں یہ بات ہے کہ اب اس کو چلانا کیسے ہے مشاورت کے ساتھ، اور جو آپ نے کہا کہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں واقعی کچھ لوگوں کو نظر انداز کیا گیا، لیکن وہ خیر وہ بتایا گیا ہے پارٹی کی طرف سے کہ بعد میں ان کو ایڈجسٹ کر لیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے شاہ فرمان ہے، عاطف خان ہے، علی محمد خان ہے، علی امین گنڈاپور ہے، بالکل ان کو ہونا چاہیے اس کمیٹی میں، اور بڑے عرصے سے اس کمیٹی میں رہے ہیں، تو آئی تھنک کہ پارٹی کو تھوڑا سا مشاورتی عمل بڑھانا چاہیے اور ایک نقطے پہ آنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، حکمت عملی جو ہے وہ بنانی پڑے گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک لیڈر ایک کچھ کہے، دوسرا لیڈر دوسرا کچھ کہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت تو ورکر جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہمارے لیڈر جو ہے وہ ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آئیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت عمران خان کے اوپر جو ہے نا تمام تر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جو سختیاں ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ لیکن یہ تو وہی بات ہو گئی نا شوکت صاحب کہ آپ لوگ خود تو پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ دور نہ کریں اور ایکسپیکٹ کریں جی حکومت آپ کے معاملات کو حل کرے، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ کی سیاسی کمیٹی ہے وہ کیا آگے پھر رول لے کر چلے گی، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے نام ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا، یہ عرصے سے تھے۔ نہیں خیر ہے، یہ تو ہو جائیں گے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ دیا ہے کہ جی کچھ لوگوں کو ہم واپس لے لیں گے، وہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، مگر ایشو یہ ہے کہ ملک اس وقت کس طرح بحرانوں کا شکار ہو رہا ہے۔ کیا ملک بحران سے نکلا ہے؟ آپ نے اتنے بڑے بڑے قرضے لے لیے، ان قرضوں سے کیا ملک کو آپ بچا سکے ہیں؟ آپ نے IMF کی قسط آج آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ ملک آگے لے جا نہیں سکتے ہیں۔ آپ ایک سٹاک ایکسچینج ہر صبح ہم دیکھتے ہیں کہ جی بہت اوپر انڈیکس اوپر چلا گیا ہے اور سٹاک ایکسچینج بہت اوپر جا رہی ہے، لیکن عوام کو تو 1 روپے کی ریلیف نہیں مل رہی ہے، شوکت صاحب ایک بات بتائیے گا، کمی نہیں آ رہی ہے، تو لوگ تو پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے لوگ پریشان ہیں، لیکن شوکت صاحب اب آپ بات کریں کہ PTI کو بریدنگ سپیس ملنی چاہیے، مفاہمت کی بات ہونی چاہیے۔ پرانی بات نہیں ہے، 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے کہ باقاعدہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی قیادت میں مذاکراتی وفد بنا، حکومتی وفد ٹیبل پر ہوتا تھا، اور ہم نے دیکھا بہت سی نشستیں ہوئیں۔ PTI کا وفد ہمیں بہت نان سیریس لگتا تھا، اس ٹائم پر بھی شرائط تھیں کہ پہلے شرائط قبول ہوں، اس کے بعد پھر ہم ٹیبل پر بیٹھیں گے حکومتی وفد کے ساتھ۔ اس دفعہ بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ شرائط بھی ہیں، مفاہمت کی بات بھی کرنی ہے، اور بیچ میں ایک آدھی دھمکی بھی لگا دی جاتی ہے کہ تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی سے بات کریں گے، نون لیگ سے بات نہیں کریں گے۔ تو اس دفعہ کیا مطالبات ہیں، اور پہلے مطالبات پورے ہوں گے اس کے بعد مفاہمت چاہتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں حکومت میں بیٹھے لوگ جو ہے نا، یہ تو سارا ایاز صادق جیسے لوگ ایسے گیم کھیل رہے ہیں، کوئی سنجیدہ بات تو نہیں ہے۔ اگر سنجیدہ بات ہوتی ملک کے لیے ہوتی تو ابھی تک سارے معاملات حل ہو چکے ہوتے، لیکن وہ جو بیٹھے ہیں حکمران، وہ فارم 47 کے لوگ ہیں، وہ انتقامی سیاست کر رہے ہیں۔ یعنی عمران خان کے اوپر جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں، ایک گھڑی کے اندر ابھی تک وہ بند ہے نا، 190 ملین پاؤنڈ کا جو الزام وہ تو آلریڈی پڑے ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں، وہ تو کسی نے لیے نہیں ہے۔ ایک گھڑی کی بات ہے تو 5300 ارب روپے کی کرپشن تو ابھی IMF نے بتایا کہ لیکن جب آپ 47 کی حکومت کہتے ہیں بس جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی سے پھر کیسے بات کریں گے؟ وہ اس سے مبرہ ہیں کیا آپ کے نزدیک؟ دیکھیں پیپلز پارٹی ہم نے جمہوری سیاست کی تھی، لیکن بدقسمتی ہے کہ آج ان کی جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے، اور ایک چند عہدوں کے خاطر انہوں نے اس حکومت کو سہارا دیا ہوا۔ اگر وہ آج بھی ہٹ جائیں تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی مجبوریاں ہیں، ان کے اوپر کیسز تھے، وہ کیسز ڈیلے ہو گئے ہیں یا ان سے ہٹا دیے گئے ہیں، ان کو ریلیف مل گیا ہے، تو وہ تو اس کمپرومائز سیاست پہ آ گئے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ملک ہے وہ تو مشکل میں ہے نا۔ اگر میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ اگر IMF کی قسط اگلی نہیں ملتی تو آپ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے، آپ کے سارے سرمایہ کار باہر جا رہے ہیں، اس وقت سیاسی استحکام نہیں ہے۔ اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آپ کیسے اپنی معیشت کو بہتر کریں گے؟ آپ کی ایکسپورٹ ختم ہو رہی ہے، اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بار بار اس طرح کے بیانات دے گا تو پھر سیاسی استحکام کی کیسے بات ہوگی؟ آج آپ چاہتے ہیں جی مذاکرات ہو، بات چیت ہو، وہی حوالہ جو اسپیکر کا دیا ابھی سائم نے، اس وقت تو آپ لوگ ان اجلاسوں سے اٹھ کے چلے گئے، تو اب آپ پھر سے چاہتے ہیں وہ انیشیٹ ہو؟ گورنمنٹ نے تو معاملہ شروع کیا تھا۔ صدف دیکھیں میری بات تو یہ کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کیا کرے، 10 مرتبہ تو چاہ چکا ہے کہ اپنے لیڈر سے ملاقات کر لے۔ اس کے خلاف جتنی کمپین چلائی گئی وفاقی وزراء کی طرف سے سہیل افریدی کے خلاف، کبھی اس کو دہشت گردوں کا سہولت کار کہا گیا، کبھی اس کے خلاف منشیات کا وہ ڈال دیا گیا، کبھی کیا ایک چیز ثابت کر سکیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نان سیریس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا مرکز کے اندر۔
देखिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है कि वो सियासी इस्तेहकाम लाए मुल्क के अंदर। ठीक है। अपोजिशन को इश्तियाल दिलाने शौकत वाले साहब, वज़रा जो है वो कैसे ये बता दें बस मुल्क कि के लिए अपोजिशन को संजीदा है? इश्तियाल दिलाने वाले भी हैं, नॉन सीरियस भी हैं और फॉर्म 47 के भी हैं, तो फिर आप मफाहमत किससे करना चाह रहे हैं? फिर मफाहमत की बात किससे होगी? देखिए ये अब ज़ाहिर है मुफाहमत की बात, चूँकि सारे इख्तियार इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। ये जो बैठे हुए हैं ये मोहरे हैं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। और चाहे इस्टेब्लिशमेंट ये बात माने या ना माने कि वो जी वो सियासी नहीं है या, लेकिन सपोर्ट हो रही है उनकी। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने चाहिए कि पॉइंट आ गया सर आपका। बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला।